لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام مولانا مولا الثقلین رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وقتلۃ حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم اجمعین اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاسمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ عسکریہ والغیبۃ الہیہ والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، ماتم داران سید الشہداء، بزرگواران ملت، برادران ایمانی، گئے سال بھی گزشتہ سال بھی اس بارگاہ سے، اس منبر سے مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تھا، اور اس سال بھی شہزادی نے اپنی نوکری کرنے کے لیے چنا۔ دیکھیے، بہرحال جو آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ آ جائیں تو میں بتاتا چلوں، جملہ اہل نظر کے صرف کر رہا ہوں۔ بہرحال بیدار مجمع ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، چہرے میں پہچان رہا ہوں جو واقعاً مجلس سے سنتے ہیں، اور پتہ نہیں میں نے جتنی مجلس پڑھی نہیں ہے اتنی مجلس آپ لوگوں نے یہاں پہ سن رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ جب سے ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے آنے کا، تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم بنا ان کے بلاوے کے یہاں پہ آ جائیں۔ نہیں، یہی توجہ میں چاہ رہا ہوں۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، یہیں سے میں انشاءاللہ مجلس کا آغاز کروں گا۔ جب تک شہزادی نہیں چاہیں گی تب تک ہم اس فرش عزا پہ، اس مقام پہ نہیں آ سکتے۔ ٹھیک ہے، میں اور اسے سادہ کر دوں اور آسان کرتا چلوں۔ دیکھیے، سارے جو معاملات ہیں وہ وہی طے کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا عزیزو، جو سارے معاملات ہیں زاہد بھائی وہ ہماری شہزادی ہی طے کرتی ہیں۔ کیا سلام کون پڑھے گا؟ شہزادی طے کرے گی۔ اللہ اکبر، سلام کون پڑھے گا؟ شہزادی طے کرے گی۔ مجلس میں کون آئے گا؟ شہزادی طے کرے گی۔ سوز خانی کون کرے گا؟ شہزادی طے کریں گی۔ نوحہ خانی کون کرے گا؟ سمر بھائی، نوحہ خانی کون کرے گا؟ شہزادی طے کریں گی۔ مجلس کون پڑھے گا؟ شہزادی طے کریں گی۔ اور مجلس میں واہ واہ بھی کون کرے گا؟ یہ بھی شہزادی طے کرتی ہے۔ جملہ آپ کے حوالے ہے، میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں یہاں سے۔ انشاءاللہ یہی سماعتیں مجھے چاہیے تاکہ دو چار چیزیں ہیں، دو چار باتیں ہیں وہ عرض کرتا چلوں۔ کیا کہا کہ جو بھی یہاں پہ عمل آئیں گے، کام میں جو بھی کام یہاں پہ انجام دیے جائیں گے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، بلکہ جو شہزادی چاہیں گی وہی ہوگا، جو شہزادی چاہیں گی وہی کام انجام پائے گا۔
عزیزان گرامی اب بار بار یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ جو لوگ گھوم رہے ہیں وہ آ جائے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ جائے، جو لوگ ٹہل رہے ہیں وہ آ جائے، کیونکہ سارے کام تو شہزادی طے کر رہی ہیں۔ شہزادی نے شاید ان کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ وہ فرش عزا پہ آ پائے۔ اللہ اکبر، میں نے جملہ کہا ہے عزیزوں، جو لوگ بلا کسی وجہ زندہ باد مردہ باد مردہ باد یہ مجلسیں، یہ عزا خانے، یہ فرش عزا ان کی ہے۔ وہ جسے ہوتا یہ ہے اصول یہ رضا صاحب کی اگر ہمارا گھر ہے تو ہم جسے اجازت دیں گے وہی تو آئے گا نا ہمارے گھر میں۔ ارے اب میں کس طرح سے پڑھوں خیر الدین پور کے مجمع میں، ہم جسے اجازت دیں گے زاہد بھائی وہی تو ہمارے گھر میں آئے گا، وہی ہمارے گھر میں انٹر ہوگا، اور جسے ہم نہیں چاہیں گے کہ ہاں یہ نہ آئے، سوال ہی نہیں وہ آ جائے، اگر پھر بھی آئے گا تب بھائی وہ کسی اور قوم سے، کسی اور خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوگا، اس قوم سے تو تعلق رکھنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جو اگر کسی بلا وجہ اگر مجلس یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی تو سلام ہو رہا ہے، ابھی مجلس نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو پیشخانی ہو رہی ہے، ابھی مجلس نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو مولانا بیٹھے ہیں، ابھی مجلس نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی تو فضائل مولانا پڑھ رہے ہیں، ابھی مجلس نہیں شروع ہوئی ہے، ابھی مصائب پڑھیں گے پھر ہم جائیں گے، اللہ اکبر۔ اے عزیزوں ذرا یہ سوچ لو، یہ فرش عزا ہے، یہ فرش عزا ہے، جہاں کہیں بھی توجہ، جہاں کہیں بھی یہ فرش عزا بستا ہے آسمان سے ملائکہ آتے ہیں اور پروردگار آواز دیتا ہے کہ اگر اہل زمین اس فرش عزا پہ نہیں آتے تو نہ آئے، ہم اہل آسمان والوں کو اس فرش عزا پہ بھیجیں گے۔ توجہ رکھیے، میں آخری مجمع تک کی توجہ چاہوں گا۔ اگر اہل زمین اس فرش عزا پہ نہیں آتے ہیں تو نہ آئے، میں پروردگار ہوں، میں اہل آسمان کو یہاں پہ بھیجوں گا، فرشتے آئیں گے، حسین کی مظلومی پر ماتم کریں گے، حسین کی مظلومی پر گریہ کریں گے۔ تو اب یہ جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جب مولانا مصائب پہ آئیں گے تب ہم مجلس میں جائیں گے، تو عزیزوں یہ ان کی غلط فہمی ہے اور یہ ان کی بھول ہے۔ دیکھیے مجلس تبھی شروع ہو گئی جب یہ فرش عزا بچھا دیا گیا۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھیں تب میں آگے بات عرض کرتا چلوں۔ ماشاءاللہ، حیدری، فرش عزا جب بچھ گیا مجلس اسی وقت سے شروع ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی فرش عزا بچھا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام خود یہاں پہ تشریف لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام خود یہاں پہ، کوئی مدینے سے آ رہا ہے، کوئی نجف سے آ رہا ہے، سب یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں بہرحال یہ رسم دنیا ہے کہ ایک بار کہہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد بہرحال عزادار مومنین اگر اپنے کام سے فارغ ہو جائیں گے تو خود انشاءاللہ فرش عزا پہ تشریف لائیں گے۔ ٹھیک ہے، مجلس سب کو پیاری لگتی ہے، ذکر علی سب کو پسند آتا ہے، مجلس سب کو پیاری لگتی ہے، ذکر علی سب کو پسند آتا ہے۔ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو واقعاً مجلس سنتے ہیں۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کیا ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے، پاک و پاکیزہ کتاب میں، لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بے شک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، توجہ، بے شک اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اے اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس طرح سے عرض کروں؟ بے شک اللہ ولی اور اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اچھا، میرے سامنے یہ پڑھا لکھا مجمع ہے، اب کوئی ہمیں بتائے یا نہ بتائے لیکن آپ کو تو بتانا فرض ہے، یہ بتائیے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ ہاں توجہ ہے نوجوان بھائیوں، ذرا سا توجہ رکھیے۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی؟ تو ساری امت مسلمہ ایک جہت ہو کے کہے گی، کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ آیت جو اتری ہے وہ اسی کارنامے کے بعد اتری ہے، مولا کے فعل کو دیکھنے کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ ولی اور اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اعزائے گرامی، اے نوجوانوں، اے عزاداروں، یہ بتاؤ
حالت رکوع میں زکات کس نے دی؟ کہا مسجد میں میرا مولا تشریف فرما تھا، حالت نماز میں تھا، سائل نے آواز دی، ہے کوئی جو مجھے کچھ عطا کرے؟ ہے کوئی جو اللہ کے اس در سے عطا کرے؟ ہے کوئی جو مجھے اللہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹنے سے بچا سکے؟ ارے میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی جو مجھے اللہ کے در سے خالی ہاتھ لوٹنے سے بچا سکے؟ امام نے اشارہ کیا، سائل قریب آیا، انگوٹھی کو اتارا اور چلا گیا۔ علی نے رہتی دنیا تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ دیکھو یہ اللہ کا دروازہ ایسا ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، جس دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ لیکن اے زن گرامی، اب جب اللہ ولی اور اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے رہے، تو یہ بتائیے جب سارے کے سارے ولی ہیں، رسول بھی ولی، اللہ بھی ولی اور میرا مولا علی بھی ولی، تو کچھ تو فرق ہو، کچھ تو فرق ہو، کچھ تو اختیار کی یکسانیت ہو۔ جب اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے اور وہ بھی ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دی ہے جس نے، یعنی کس نے؟ میرے مولا علی نے۔ تو جب اللہ ولی اور اس کا توجہ رکھیے گا، اللہ ولی، اس کا رسول ولی اور وہ ولی جو حالت رکوع میں زکات دے، تو کچھ تو اختیار کی یکسانیت ہو، کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئے گی، آواز مشیت آئے گی کہ ٹھیک ہے میں بھی ولی ہوں، میرا رسول ولی بھی، میرا رسول بھی ولی ہے اور علی بھی ولی ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ۔ میں نے کہا فرق کیا؟ توجہ، میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہا اگر میں اللہ ہونے کے ناطے ولی ہوں تو سورج بناؤں گا، اگر علی ولی ہے تو سورج پلٹ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اگر اللہ ولی ہے تو سورج بنائے گا اور علی ولی ہے تو سورج پلٹائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اختیار، یہ قدرت، یہ طاقت، یہ توانائی کہاں سے آئی میرے مولا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، شب ہجرت میں سب اللہ نے اپنی مرضی کو میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ توجہ رکھیے عزیزو، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا شب ہجرت جو بھی اللہ کی مرضی تھی وہ سب میرے ہاتھوں میں آئی۔ گویا اب اللہ جن جن کاموں پہ قدرت رکھتا ہے یہ علی بھی وہ کاموں پہ قدرت رکھے گا، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ معبود ہے، میں عبد ہوں۔ اللہ اکبر! وہ معبود ہے، میں عبد ہوں۔ عالم اہل سنت سے کسی نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر! اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے؟ صلوات پڑھیے تب میں عرض کروں۔ صلوات پڑھے مل جل کے محمد و آل محمد۔ اگر باہر تک میری آواز جاری تو میں آپ سے بھی توجہ کے دعاؤں کا طالب رہوں گا کہ پوچھا گیا عالم اہل سنت سے، یہ بتائیے علی میں اور صحابہ میں کیا فرق ہے؟ قربان جاؤں ایسے عالم دین کے جنہوں نے ایسا جواب دیا ہے۔ سنیں گے عزاداروں کیا جواب ہے؟ کہا علی میں اور صحابہ میں بس تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ توجہ رکھیے، کہا کیا فرق ہے؟ کہا اگر صحابہ سجدہ نہ کرے تو کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! میرا بیدار مجمع توجہ رکھے، اگر صحابہ سجدہ نہ کرے تو کافر کہلائے، کافر ہو جائے، اور اگر علی سجدہ نہ کرے تو خدا کہلائے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ دیکھیے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، یا علی یا علی، وقت بہت جلدی گزر رہا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جلدی کم سمے میں، کم وقت میں، کم ٹائم میں اپنی کچھ باتیں کو عرض کرتا چلوں۔ ہائے میرا مولا علی، ہم دیکھیں تو صحیح ہم کس کے ماننے والے ہیں، ہم سوچے تو صحیح ہم کس کے چاہنے والے ہیں۔ ساری دنیا جس کے سائے میں آنے کے بعد سکون محسوس کرتی ہے اسے ہم پیار سے علی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ساری دنیا مشکلوں کے عالم میں جس کے زیر سایہ آنے کے بعد اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرے اسے ہم علی کہتے ہیں۔ ہائے میرا مولا کب سے ہے یہ تو پتہ نہیں، یا تو اللہ جانے یا اس کا رسول جانے۔ اللہ اکبر! مدینے میں مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے مسجد میں، اور ایک جم غفیر بھرا ہوا مجمع، شانوں سے شانے چھلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا سارے خاموش بیٹھے تھے
اور صرف دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی. اللہ اکبر. دیکھیے میں کسی نتیجے پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. زاہد بھائی توجہ رکھیے. بھرا ہوا مجمع رسول اللہ محراب میں, مجمع اگر اپنی زبان میں کہہ لیا جائے ایک دم ٹھسا ہوا مجمع اپنی زبانوں میں. اسی اسنا میں پیچھے سے کسی نے کہا اینا محمد. اللہ اکبر. توجہ رکھیے کہ میرے نوجوان بھائیوں, میں آپ سے توجہ کا طالب ہوں, بزرگ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آواز آئی اینا محمد. اب جب لوگوں نے, اور سارے لوگ تھے یہاں پہ, دیکھیے سب بیٹھے ہوئے ہیں, رسول کے ساتھ جو رہنے والے تھے سب بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے ایک کے جو شیر خدا ہے وہ اس مسجد میں ابھی نہیں آیا ہے. اللہ اکبر. پیچھے سے آواز آئی اینا محمد, محمد کہاں ہے؟ اب جب لوگوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, کسی نے کہا اللہ اکبر, قیامت آ گئی. اللہ اکبر, یہ تو بڑی مشکل ہے. اللہ اکبر, یہ کیسی مشکل ہے. اب جب لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا؟ اگر ہم اپنے مثال میں لے لیں کہ ایک تقریباً 10 سے 12 فٹ کا لہم شہیم انسان شخصیت آئی ہوئی ہے اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے اینا محمد, محمد کہاں ہے؟ اب جیسے ہی آواز آئی محمد کہاں ہے, ساری پبلک نے کائی کی طرح اپنے آپ کو چھاٹا. چھاٹنے کے بعد راستہ دیا کہ وہ ہے محمد, ہاؤنا محمد, ہاؤنا محمد. اب جب وہ انسان, وہ شخص, وہ شخصیت محمد کے پاس پہنچی ہے, توجہ رکھیے, محمد کے پاس پہنچتی ہے, پہنچنے کے بعد پوچھا کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ دیکھیں میں ابھی بتاؤں گا کہ یہ انسان ہے کون. آپ بیدار ہوئیے تو ایک صلوات پڑھیے پہلے. اب وہ شخص جب پہنچا ہے رسول اللہ کے پاس, محمد کے پاس, ایک مرتبہ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے, خیریت تو ہے؟ اس نے کہا سرکار کیا بتاؤں, میں انسانوں میں سے نہیں ہوں, میں جناتوں میں سے ہوں, میں جن ہوں اور جنوں کا سردار ہوں. دیکھیے جملہ اس وجہ سے بول رہا ہوں تاکہ آپ یاد رکھیے ابھی جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں نتیجہ انشاءاللہ لطف آئے گا. میں جنوں کا سردار ہوں, میں انسانوں میں سے نہیں ہوں. کہا اچھا ماجرا کیا ہے, کیوں آئے ہو؟ کہا سرکار میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آئے ہے یا علی یا علی. کہا سرکار میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. کہا تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ سرکار میرے ہاتھ بندھے ہیں, انہیں کھولوا دیجئے. کہا یہ بتاؤ, تم 3 چیزیں بتاؤ مجھے. کہا کیا؟ کہا یہ بتاؤ یہ ہاتھ کب بندھے, یہ ہاتھ کیوں بندھے, اور آخری سوال جو سب سے مہم ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے, یہ ہاتھ کس نے باندھا؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, توجہ رکھیے نا تھوڑا سا. یہ ہاتھ کب بندھے, یہ ہاتھ کیوں بندھے, اور یہ بتاؤ ذرا یہ ہاتھ کس نے باندھا؟ کہا سرکار, اللہ اکبر, میں نے کہا نا میرا مولا کب سے ہے. کہا ایسا ہے جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے, کب؟ جب جناب نوح کشتی بنا رہے تھے تب چونکہ میں مخالفین نوح میں سے تھا, میں نے چاہا کہ یہ کشتی نوح نہ بنائے, تو میں پہنچا, اور پہنچنے کے بعد میں اپنے کلائیوں پہ, اپنے بازوؤں پہ بڑا فخر کرتا تھا اور بڑا مجھے گھمنڈ تھا اپنے کلائیوں کے زور پہ. میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو پکڑوں اور اسی دریا میں غرق کر دوں. جب نوح نے یہ عالم دیکھا تو نوح نے پتہ نہیں کسے مشکل کو آسان کرنے کے لیے بلایا. ارے میں اتنے آرام سے پڑھ رہا ہوں, اب کس طرح سے پڑھوں, اب اس سے آسان تو جملہ میں نہیں کہہ سکتا. کہا کہ جب میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو ڈبو دوں تب جناب نوح نے بڑے ہی آرام سے, بڑے ہی نرم لہجے میں پتہ نہیں مشکل کو آسان کرنے کے لیے کسے بلایا, پتہ نہیں کسے بلایا, پتہ نہیں کسے بلایا. میں کہوں گا اے جن, آپ جن تھے اس وجہ سے نہیں جان پائے کہ کسے بلایا, اگر یہ عزادار ہوتے تو یہ ضرور پہچان جاتے کہ کسے بلایا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں کسے بلایا, اور میں نے دیکھا وہ شخص آیا. آنے کے بعد توجہ رکھیے گا جملے پہ, آنے کے بعد اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ کو پکڑا, اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور اس نے باندھ دیا. اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے. تب سے
بہت سارے وقت گزر گئے، عرصہ گزر گیا، میں ڈھونڈ رہا ہوں ان کو لیکن وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بہت سارے نبیوں کے پاس گیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ بھیا دیکھو ایسی بات ہے کہ جس نے باندھا ہے وہی کھول سکتا ہے۔ دیکھیے یہ کبھی کبھی ہم لوگ جو پیٹرن لگاتے ہیں موبائل میں، جس کا موبائل ہوتا ہے وہ پیٹرن وہی جانتا ہے، ٹھیک ہے، سارے لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا پن لاک اور پیٹرن ہے کیا۔ تو جس نے باندھا ہے وہی کھول سکتا ہے۔ اب میں آیا ہوں آپ کے پاس، رسول اللہ میری مشکل حل کروائیے۔ روایت کہتی ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ ارے اب تو مسکرائیے آپ، کسی کے پیچھے سے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو لوگوں نے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا۔ دیکھیے یہ آج کا دستور نہیں ہے، یہ رسول کے زمانے سے ہی دائیں بائیں دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا۔ اب جب علی کو آتا ہوا دیکھا تو پھر سے کائی کی طرح وہ سارے مجمع پھٹنے کے بعد راستہ بنا۔ سب یہی کہہ رہا تھا، علی تشریف لائیے، علی اندر آئیے، علی تشریف لائیے، علی اندر آئیے۔ اب میرا مولا ہے صفوں کے درمیان سے مجمع کو چیرتا ہوا رسول کے پاس پہنچا ہے۔ اب جیسے رسول کے پاس پہنچا، یہ جو صاحب یہاں پہ دستگیر تھے انہوں نے جیسے پلٹ کے دیکھا اور فوراً وہاں سے رسول کے پیچھے چلے گئے۔ کہا رسول اللہ یہ وہی انسان ہے جس نے ہمارے ہاتھ کو باندھا تھا، یہ وہی انسان ہے جس نے ہمارے ہاتھ کو باندھا تھا۔ کہا اچھا یہ وہی انسان ہے جس نے ہمارے ہاتھ کو باندھا تھا؟ ہاں یہ وہی ہے۔ علی لبیک یا رسول اللہ، ان کے ہاتھ کھولیے۔ میں کہوں گا رسول اللہ سے، اے رسول اللہ جب یہ بندہ، یہ جو سردار ہے یہ ڈر رہا تھا تو آپ اسے اپنی پناہ میں لے لیے ہوتے، مولا سے بچا لیے ہوتے تو شاید رسول بھی پلٹ کے آواز دے، علی کے دشمن کو میں بچاؤں گا، علی کے دشمن کو میں بچاؤں گا۔ بہرحال میں چھوڑ رہا ہوں وہ ساری چیزیں۔ ان کے ہاتھ کھولیے۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے میں ان کے ہاتھ کھولتا ہوں لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا کہ جب میں ان کا ہاتھ کھول دوں، ہاتھ کھولنے سے پہلے یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پتہ نہیں جملے کا استقبال آپ کس طرح سے کریں گے۔ لا الہ، اس سے کہیے کہ ہاتھ کھلنے سے پہلے یہ دہرائے، یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اس سے کہا کیوں سن رہے ہو شرط؟ کہا ہاں رسول اللہ۔ مانو گے؟ ہاں رسول اللہ۔ اقرار کر لیا؟ ہاں رسول اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی نے کہلوایا، توجہ رکھیے، جیسے ہی علی نے کہلوایا کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس سے پہلے کہ وہ سردار ان جملوں کو دہراتا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رسول اللہ نے ہاتھوں کو پکڑا علی کے اور فرمایا علی رک جاؤ، میری بھی ایک شرط ہے۔ ارے اب نہیں سمجھے تو کیسے میں بتاؤں؟ اب آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہا یہ تو تھی تمہاری شرط، میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا رسول اللہ آپ کی شرط؟ کہا تم نے کہا اس سے کہو لا الہ الا اللہ، اس نے اقرار کر لیا، ہائے سبحان اللہ۔ تم نے کہا اس سے کہو محمد رسول اللہ، اس نے اقرار کر لیا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ سرکار بتائیں آپ کی شرط کیا ہے؟ رسول بتائیں آپ کی شرط کیا ہے؟ کہا اس سے ایک شرط میری یہ ہے کہ اس سے اقرار کرواؤ کہ لا الہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بعد یہ بھی کہے علی ولی اللہ، یہ بھی کہے علی ولی اللہ، تب تو میں تم کو اجازت دوں گا کہ تم اس کے ہاتھوں کو کھولو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ان کو بھی مانوں گا اور یہ شرط بھی مانوں گا۔ اور روایت کہتی ہے کہ مولا نے جب اقرار کروا لیا تو اس کے ہاتھوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد اب جیسے اس نے دہرایا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے یہ واقعہ پڑھ دیا،
واقعہ تمام ہو گیا. کیا پتا چلا؟ توجہ رکھیے, پتا کیا چلا, نتیجہ کیا نکلا اس واقعے کا؟ کہا نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لیا, جن کے سردار نے جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لیا, تب تک اس کے ہاتھ بندھے رہے. جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہ کر لیا تب تک اس کے ہاتھ بندھے رہے. اور پھر یہی بات ہے, اللہ اکبر, کیسے عقل کے اندھے ہیں یہ, کہ علی نے 2 شرطیں رکھی. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی نے 1 شرط رکھی. کیا؟ علی ولی اللہ. اے عقل کے اندھو, ہوش کے ناخون خریدو اور ذرا سوچ سمجھ کے بولو. کیا کہ علی کی تم 2 باتوں کو مان لے رہے ہو اور نبی کی 1 بات کو بھی نہیں مان رہے. جی ماشاءاللہ. علی کی تو بات کو مان رہے ہو, لیکن جو نبی نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے پہرے میں رہنے والا میرا نبی, وہ تب تک کچھ کہتا ہی نہیں جب تک اس کی مرضی نہ اس میں شامل ہو جائے. وہ اپنے طرف سے کچھ کلام ہی نہیں کرتا جب تک وہ نہ کہلوا دے. پھر کہوں, وہ اپنے طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں جب تک وہ نہ کہلوا دے. اب کچھ پتا چلا, اگر رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین, اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ اس کی مرضی شامل تھی. اے رسول کہہ دو ان سے کہ میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. جتنی بھی حدیثیں رسول نے ارشاد فرمائی, کیا حسین منی وانا من الحسین, الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ, فاطمہ بزۃ منی, فاطمہ ام ابیہا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, انا والی من نور واحد. جتنی بھی چیزیں اگر رسول کہہ رہا ہے تو اسی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے پہرے میں رہنے کے بعد ہی نبی اپنے زبان سے کچھ کلمے کو نکالتا ہے. اور توجہ رکھیے کہ اگر رسول نے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, تو اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ پروردگار کی مرضی شامل تھی کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ جس کے تم مولا ہو اس کے علی مولا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بس عزیزو, ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم ماننے والے کس کے ہیں. ہمیں یہ پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. دیکھیے ایک جملہ کہوں, کمال یہ نہیں ہے زاہد بھائی کہ محشر ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں. ارے میں نے جملہ کہا میرے نوجوان بھائیوں, یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں, حسن امام حسین کے چاہنے والے ہیں. کمال تو تب ہے کہ محشر لگا ہو اور میرا مولا بیٹھا ہو اور وہ خود کہے وہ دیکھو وہ میرا عزادار جا رہا ہے, وہ میرا چاہنے والا جا رہا ہے. یہ کمال ہے. کمال یہ تھوڑی ہے کہ ہر بڑے انسان سے انسان اپنا رشتہ لگا لیتا ہے, ناتا داری جوڑ لیتا ہے. یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کچھ ایسا کر جائیں, ہم اپنے عمل کو اس طرح کا بنا کے جائیں کہ میرا مولا خود کہے محشر میں کہ وہ میرا چاہنے والا آ رہا ہے, اسے راستہ دے دو, اسے میرے پاس آنے دو. یہ مولا اللہ اکبر, میرا مولا ہر چیز میں قدرت پروردگار رکھتا ہے, لیکن بس اسی ایک فرق کے ساتھ کہ وہ معبود ہے, یہ عبد ہے. وہ رازق ہے, یہ رزق کو تسلیم کرنے والا ہے, قبول کرنے والا ہے. اللہ اکبر. آئیے جلدی سے 2-4 جملے اور سناتا ہوں, اس کے بعد ربط مصائب دیتا ہوں, انشاءاللہ حق کے گریہ ادا ہوگا. کیا میرا مولا کون ہے؟ کہا کہ دیکھو خبردار کبھی مجھے اللہ مت کہنا, میں ضرور ہوں تو اسی جیسا, ہوں تو اتنی ہی قدرت رکھنے والا, طاقت رکھنے والا. ضرور میری آنکھیں عین اللہ ہے, ضرور میرا چہرہ وجہ اللہ ہے, ضرور میرا ہاتھ ید اللہ ہے, لیکن میں اللہ نہیں ہوں, میں معبود نہیں ہوں, میں اس کا بندہ ہوں. مولا کائنات خود جب دعائے کمیل کے جناب کمیل کو انہوں نے نظریہ دیا ہے تو خود اس میں فرما رہے انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم. میں تیرا ضعیف بندہ ہوں, میں تیرا حقیر بندہ ہوں, میں تیرا مسکین بندہ ہوں. مولا کائنات پوچھا کسی چاہنے والے نے مولا کائنات سے, اے مولا ایسا ہے بتائیے آپ, ہم نے تو سب سے سنا ذاکروں. بس یہ آخری جملہ 2-4 باتیں, اس کے بعد ربط مصائب دیتا ہوں. مولا ہم نے ہر ذاکر سے سنا, روایتوں میں پڑھا,
तमाम तरह के अल्फाजों से सुना कि आपकी फजीलत क्या है, अल्लाह अकबर, आपका मर्तबा क्या है, आपकी बुलंदी क्या है। ऐ मेरे मौला, ऐ मौलाए कायनात, ऐ खैबर के दर को उखाड़ने वाले, ऐ मरहब को पछाड़ने वाले, ऐ यतीमों की देखभाल करने वाले, ऐ मिस्कीनों के वारिस, ऐ मोहताजों को उसके ज़रूरत से पहले उसकी ज़रूरतें पूरी करने वाले, ऐ हवा की दोष पे चिरागों को रोशन करने वाले, ऐ मेरे मौला ज़रा ये बताएं कि आपकी फजीलत क्या है, आपकी मंजिलत क्या है। मेरे मौला ने कहा ठीक है, तुमने मुझसे पूछा है कि मेरा विकार क्या, मेरी बुलंदी क्या, मेरी अज़मत क्या, मेरा मेयार क्या है, तो सुन लो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लेकिन ये मेरा आखिरी हर्फ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे ज़हनों के मुताबिक तुमको बताऊंगा कि मैं हूं कौन है। तवज्जो रखिए, तुम्हारे ज़हनों के मुताबिक तुमको बताऊंगा कि मैं हूं कौन। अल्लाह अकबर। मौला कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, वल्लाहे वल्लाहे कद कुंतो माल मूसा अलतूर व अना सखर तो हूँ व अना कल्लम तो हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली के चाहने वाले अली का जिक्र, अली का फजाइल सुनकर इतने खामोश नहीं रहते हैं। अल्लाह की कसम, वल्लाहे कद कुंतो माल मूसा अलतूर व अना कल्लम तो हूँ। अल्लाह की कसम, मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर था और मैंने उससे कलाम किया। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ने कलाम किया, अली कह रहे हैं मैंने कलाम किया। अल्लाह की कसम, मैं मूसा के साथ कोहे तूर पर था और मैंने उससे कलाम किया। मेरे मौला आगे बताएं फजीलत क्या है। फिर मेरे मौला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहे कद कुंतो मा सुलेमाना अलल बिसात व अना सखरतहु। अल्लाह की कसम, मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर मौजूद था, मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर मौजूद था और मैंने हवाओं को हुक्म दिया कि वो सुलेमान की ताबे हो जाएं। अरे मैं अजीजों अब अज़ादारों के बीच में पढ़ रहा हूं, अब किस तरह से पढ़ूं। अल्लाह की कसम, हाय मेरा मौला, कुर्बान जाऊं मैं मौला के जुमलों पर। अल्लाह की कसम, मैं सुलेमान के साथ उनके तख्त पर मौजूद था और मैंने हवाओं को हुक्म दिया, मैंने हवाओं को हुक्म दिया कि वो सुलेमान की ताबे हो जाए। ऐ मेरे मौला जरा और आगे बताइए, अभी ये आपके चाहने वाले थोड़ा सा तशना है, इनकी प्यास को पूरा करिए, इनकी प्यास को खत्म करिए। फिर मेरे मौला ने फरमाया, वल्लाहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहे कद कुंतो माल ईसा फिल महद व अना अल्लमतुहुल इंजील। अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था। अल्लाह की कसम, हाय मेरा मौला कह रहा है, अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था और मैंने ईसा को इंजील की तालीम दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की कसम, मैं ईसा के साथ उनके गहवारे में मौजूद था और मैंने ईसा को इंजील की तालीम अता की है। इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है। ऐ मेरे नौजवान भाइयों, ऐ अज़ादारों, आप ये बताओ, ये जो हर लफ्ज के आगे मेरा मौला वल्लाहे 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 कह रहा है, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये बताइए कि क्या अगर मेरा मौला बिना अल्लाह की कसम खाए किसी बात को कहता तो क्या किसी को कोई एतराज होता? क्या कोई उंगली उठाता? माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह खाकम बदहन नकल कुफ्र कुफ्र नाबाशद। क्या कोई उंगली उठाता, कोई इश्काल करता? कहा कि वो उंगली ही कट जाए जो मौला के कॉल पर उठे। ठीक है, कहा कि नहीं, मौला के कॉल पर कोई हाथ और उंगली नहीं उठाता, इश्काल नहीं करता। फिर वजह क्या है कि मेरे मौला हर जुमले के आगे कह रहे हैं वल्लाहे वल्लाहे कद कुंतु मा सुलेमान अला तूर व अना कल्लमतहु।
واللہ قد کنت مع سلیمان علی البساط وانا سخرتہ واللہ قد کنت مع عیسیٰ فی المہد وانا علمتہ الانجیل، اللہ کی قسم میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا اور میں نے پروردگار سے بات کیا، اللہ کی قسم میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر موجود تھا اور میں نے حکم دیا کہ وہ ہوائیں سلیمان کی تابع ہو جائیں، اللہ کی قسم میں عیسیٰ کے ساتھ ان کے گہوارے میں موجود تھا اور میں نے عیسیٰ کو انجیل کی تعلیم دی ہے۔ اے میرے مولا یہ بتائیں، یہ ہر جملے کے آگے اللہ کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ سنو، میں نے اللہ کی قسم کھا کے اپنے چاہنے والوں کو یہ بتایا، ٹھیک ہے میں موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پر تھا، ٹھیک ہے میں نے موسیٰ سے بات کیا، لیکن میں نے اللہ کی قسم اس لیے کھایا کہ کہیں میرے بندے میرے چاہنے والے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں خدا ہوں۔ میں نے اللہ کی قسم اس لیے کھایا کہ کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں خدا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میرا مولا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں موسیٰ کے ساتھ طور پر ضرور تھا لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں سلیمان کے ساتھ ان کے تخت پر ضرور موجود تھا لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں نے ہواؤں کو حکم ضرور دیا لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں عیسیٰ کے ساتھ ان کے گہوارے میں موجود ضرور تھا لیکن میں خدا نہیں ہوں، میں نے ہی عیسیٰ کو انجیل کی تعلیم ضرور عطا کی ہے لیکن میں خدا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا کائنات ہے، مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ ضرورت یہ ہے ہمیں سمجھنے کی کہ ہم سمجھے تو صحیح ہم کس کے چاہنے والے ہیں، ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مولا کائنات دوسروں کی مشکلوں کو آسان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جو مولا امیر المومنین مولا متقین جو دوسروں کی مشکلوں کو آسان کر رہے ہیں، انہی کی بہو بیٹیاں آج دربار میں دیار و دیار پھرائی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ وہ مولا جو دوسروں کی مدد کے لیے آگے پہنچ رہا ہے، جو دوسروں کے بدھے ہوئے ہاتھ کو کھول دے رہا ہے، انہی کی بیٹیاں درباروں میں بازاروں میں ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں اور آواز دے رہا ہے، ندا دی جا رہی ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، انہیں پہچان لو۔ اللہ اکبر۔ کیا گزری ہوگی اہل بیت علیہ السلام پر، اہل حرم پر۔ ہاں عزیزوں، آپ مسلسل مستقل نوحہ خوانی، سینہ زنی اور مجلسیں کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ چاند رات سے لے کر جب سے فلک پہ چاند نمودار ہوا ہے، ہر رضا خانے میں فرش بستہ ہے، آپ مجلسیں کر رہے ہیں اور ہر رضا خانے میں جا کے شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں بھی آئے ہیں عزیزوں، یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی مجلس ختم ہوگی، تبرک بٹے گا، تقسیم ہوگا، آپ لیں گے، اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اور جانے کے بعد ایک نرمدار بستر پر جا کے سو جائیں گے۔ آرام سے نیند آئے گی، آپ کو سو جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، کوئی سید سجاد سے پوچھے، کوئی زینب دلگیر سے پوچھے، کوئی ام رباب سے پوچھے کس طرح سے انہوں نے کربلا سے کوفہ سے شام کے سفر کو طے کیا ہوگا۔ ہائے یہ شہزادیاں جنہوں نے کبھی سورج کی روشنی کو نہ دیکھا ہو، جن کے سروں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، وہ دربار میں دیار با دیار پھرائی جا رہی ہیں۔ میں انشاءاللہ آرام سے مسائل پڑھوں گا۔ یہ شب اربعین ہے نا، اربعین کا روز یہ ایام چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب مصائب بیان ہو تو گریہ کرنے میں کبھی بخل نہ کریے گا۔ چوتھا امام کہتا ہے کہ دیکھو جب ہمارے جد کے مصائب بیان ہوں تو پڑوسیوں کی طرح مت رویا کرو، گاؤں والوں کی طرح مت رویا کرو۔ اے مولا پھر کس طرح سے روئیں؟ کہا گھر والوں کی طرح رویا کرو۔ مولا فرق کیا ہے؟ کہا دیکھو جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کر جاتا ہے، لوگ گزر جاتے ہیں تو سب روتے ہیں، محلے والے بھی روتے ہیں اور گلی والے بھی روتے ہیں، گھر والا بھی روتا ہے۔ لیکن جب محلے والا روتا ہے، روتا تو ضرور ہے وہ، لیکن آنکھوں سے اشک نہیں روانہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے گزر گیا محلے والا، اچھا انسان تھا، بس اتنا سوچ کے روتا ہے۔ اور جب
جب گلی والا روتا ہے تو آنکھوں سے اشک تو روانہ ہوتے ہیں لیکن اس کی آوازیں باہر نہیں آتی ہیں، وہ اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کتنی تیز رو رہا ہے۔ اے مولا گھر والا کس طرح سے روتا ہے؟ کہا گھر میں جب کسی کی میت ہو جاتی ہے تو گھر والا یہ نہیں سوچتا کہ میری آوازیں کوئی سن لے گا، بلکہ وہ دہاڑے مار کر روتا ہے۔ اے شہزادی بھی تو یہی فرماتی ہے کہ دیکھو جب میرے لال حسین کے مصائب بیان ہو تو اس طرح سے گریہ کیا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان کے لال پہ گریہ کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عزادارو روئیے، دل کھول کے روئیے، یہاں کوئی تازیانے نہیں مارے گا اور تماچے نہیں مارے گا، رسن سے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ ہائے سیدانیہ، ہائے سکینہ، ہائے زینب، ہائے ام کلثوم، جب بھی روئی یہ بچی اپنے بابا کو، جب بھی روئی تب بھی تازیانے پڑے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں صرف آپ بیٹھے نہیں عزیزو، اہل بیت بھی یہاں پہ تشریف لائے ہوں گے۔ اے میری ماں بہنوں، اپنے پہلوؤں کو سنبھال کے بیٹھنا، پتہ نہیں کس میری ماں بہن کے پہلو میں حسین کی یتیمہ بیٹھی ہوگی، حسین کی یتیمہ بیٹھی ہوگی۔ اے عزادارو، میں اپنی ہر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ سب سے سنا گیا کہ اس مجلس میں اہل بیت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور سب کو پتا ہے، سب نے بتایا کہ رسول کہاں بیٹھتے ہیں، علی کہاں بیٹھتے ہیں، حسن کہاں بیٹھتے ہیں، حسین کہاں بیٹھتے ہیں، لیکن اے عزادارو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ وہ دکھیاری ماں کہاں پہ بیٹھتی ہے۔ ارے وہ ایک جگہ کیسے بیٹھے؟ وہ اپنے ایک ہاتھ کو اپنے پسلیوں پہ رکھے ہوئے، ایک ہاتھ میں رومال لیے ہوئے، کبھی اس عزادار کے پاس جاتی ہے، کبھی اس عزادار کے پاس، کبھی اس عزادار کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے لا میرے حسین کے زخموں کے مرہم مجھے دے دو، تمہارے آنسو ہمارے حسین کے زخموں کے مرہم ہے۔ ہاں عزیزو، آئیے ختم کرتا ہوں مجلس۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں نا، بڑے قیامت کے ایام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کی ہم ایسے بد نصیب ہیں کہ ہم کربلا نہیں جا پائے، ہم کربلا نہیں پہنچ پائے۔ اللہ اکبر۔ ذرا تصور کریے، یہ 40 کا وقت جب آتا ہے، ساری دنیا کے لوگ نجف سے کربلا جاتے ہیں اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے۔ اے میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی کمائی کا ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے ایک مرتبہ آقا کی زیارت کے لیے ضرور جانا، اور جانے کے بعد دیکھنا کہ جب تم نجف سے کربلا کے لیے نکلو گے نا تو بڑی آسائشیں ہیں، پانی بھی رکھے ہوئے ہیں، کھانے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور قدم قدم پر آسائشیں ہیں۔ اگر کوئی تھک جاتا ہے اس کے پاؤں دبائے جاتے ہیں، کسی کو چھالے نکل جائے تو اس کے لیے ڈاکٹر حکیم لگے ہوئے ہیں، ہر ایک آسانی دیتا ہے، اور سب یہی کہتا ہے ارے میرے مولا کے عزادار آ رہے ہیں، میرے مولا کے چاہنے والے آ رہے ہیں۔ جب سکینہ ان عزاداروں کو روضہ امام حسین پر جاتا دیکھتی ہے، ایک مرتبہ پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں؟ تو پھوپھی بتاتی ہے اے بیٹا یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں۔ اے پھوپھی اماں یہ جا تو رہے ہیں لیکن ذرا یہ بتائیے کہ انہیں کوئی تازیانے کیوں نہیں مار رہا ہے، انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مار رہا ہے، ان کے پیروں کے نیچے کوئی کانٹے کیوں نہیں بچھا رہا؟ جزاک اللہ۔ بخل نہ کریے گا گریہ کرنے میں عزیزو، پتہ نہیں اگلے برس کون رہے کون نہ رہے۔ ہمیں خدا نے یہ موقع دیا کہ ہم نے محرم بھی کر لیا اور امام کا چہلم کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک آواز جا رہی ہے مصائب سن کے گریہ کرنا میری ماں بہنوں، میرے نوجوان بھائیوں عزیزوں، یہ جو تاریخ چل رہی ہے نا قیامت کی تاریخ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت علیہ السلام جب بھی بیان کیا گیا، چوتھے امام نے جب بھی نام لیا ہے، جب کسی نے پوچھا مولا آپ کو سب سے زیادہ زخم اذیت کہاں پہ پہنچی، تو میرے مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا، کوفہ کا نام نہیں لیا، میرے مولا نے الفاظ کہے الشام الشام الشام۔ ہے میرے مولا ذرا یہ بتائے کہ آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ کہا پتا ہے تمہیں ہم جب قیدی بنے ہیں نا، ہمیں جب اسیر کیا گیا ہے نا، تو ہمیں شام میں جانتے ہو کہاں پہ رکھا گیا ہے؟ مولا کہاں پہ رکھا گیا؟ کہا ہمیں اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ کنیزیں بیچی جاتی تھی، ہمیں اس جگہ لے جایا گیا جہاں پہ کنیزیں غلام تقسیم کیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ حاضر ہو، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ یقیناً شہزادی آ گئی ہوں گی مجلس میں اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے۔
کہا ہمیں شام میں اس جگہ پہ رکھا گیا جہاں پہ کنیزیں بیچی جاتی تھی اور جہاں پہ شراب خور بیٹھے ہوئے تھے. اے مولا بڑی اذیتیں ہوئی ہے نا, لیکن روایت کہتی ہے وقت گزر گیا. اربعین کے لیے آپ آئے ہیں نا, یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں نا. عزیزو ہمارے یہاں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں سے کوئی انسان رخصت ہوتا ہے تو اس کا بھی ہم چہلم کرتے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 20 دن 25 دن 30 دن یا بہت زیادہ ہوا 40 دن کے اندر ہم اپنے چاہنے والے کا چہلم کر دیتے ہیں. ہائے رے غریب حسین, ہائے غریب مظلوم حسین, کتنے مدتوں کے بعد چہلم کرنے کے لیے اہل حرم آ رہے ہیں. سید سجاد کو یزید نے بلایا. بلانے کے بعد روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب نے جاتا ہوا دیکھا تو جناب زینب نے اپنے رخسار کو خاک پر رکھ دیا, اور جب تک سید سجاد یزید کے پاس سے واپس نہیں آ گئے شہزادی نے اپنے رخسار کو زمین سے نہیں اٹھایا. اب جب آتا ہوا دیکھا, 2 سے 3 منٹ میں تمام کر رہا ہوں مجلس کو, جب سید سجاد کو زینب نے آتا ہوا دیکھا اپنے رخسار کو خاک سے اٹھایا. لیکن اب کیفیت بدلی ہوئی ہے عزیزو. جب سید سجاد گئے تھے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توق تھا, لیکن جب اب آ رہے ہیں نہ تو ہتکڑیاں ہیں, نہ بیڑیاں ہیں, نہ لنگر ہے, نہ خاردار توق ہے. ایک مرتبہ قریب آئے, قریب آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں, بڑے نرم لہجے میں گریے کے انداز میں میرے مولا نے اپنی پھوپھی سے کہا, اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے, اے پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے. ایک کوہرام برپا ہوا. عزیزو یہ واحد قیدی ایسے ہیں جو قید ہوئے تب بھی روئے, رہا ہوئے تب بھی روئے, قید ہوئے تب بھی روئے, رہا ہوئے. 2 سے 3 منٹ مجلس تمام کر رہا ہوں. قید ہوئے تب بھی روئے, رہا ہوئے تب بھی روئے. اے بیٹا تم نے کیا کہا؟ کہا کہ جب تک میں اپنی پھوپھی سے نہ پوچھ لوں گا تب تک میں کوئی جواب نہیں دوں گا. اے پھوپھی اماں آپ بتائیں آپ کیا چاہ رہی ہیں؟ کہا اے میرے لال یزید سے کہہ دو پہلے ایک مکان خالی کروا دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں, ہم اپنے اسیروں کا ماتم کر لیں. جب سے ہم قید ہوئے ہیں ہم نے اپنے شہیدوں پہ ماتم نہیں کیا ہے, اور ہمارے تبرکات کو واپس کر دے, ہمارے تبرکات کو ہم تک پہنچا دے. لو عزیزو مکان خالی ہوا. شہزادی ہے جو مجلس پڑھ رہی ہے, گریا ہو رہا ہے. اے عزیزو ہم نے تو وہ کربلا کا میدان نہیں دیکھا نا, ہم نے تو شہیدوں کے سامنے سے سر و تن میں جدائی ہوتے نہیں دیکھا نا. میں پڑھ رہا ہوں تو آپ گریا کر رہے ہیں. ارے اس مجلس کا کیا عالم رہا ہوگا جس کو خود شہزادی زینب بیان کر رہی ہے, جس نے اپنے بھیا کے سر و تن کو جدائی ہوتے ہوئے ارے کچھ دوری کے فاصلے سے دیکھا اور آواز دے رہی تھی, اے پسرے سے میرا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اللہ اکبر. کوہرام برپا ہو گیا. لو عزیزو مختصر کر رہا ہوں, اب کچھ سامان ہے, کچھ تبرکات آ رہے ہیں. گٹھری آئی ہے, آ کے رکھی گئی. زینب نے گٹھری کے گرا کو کھولا, کیا دیکھا کچھ چھوٹی چھوٹے گوشوارے ہیں, چھوٹی چھوٹی بالیاں ہیں. ایک مرتبہ تڑپ گئی شہزادی زینب, اے سکینہ اٹھو, جو گوشوارے تمہیں تمہارے بابا نے پہنائے تھے وہ مل گئے, آ جاؤ میرے لال. لیکن عزیزو اب کچھ چادریں ہیں جو زینب تقسیم کر رہی ہیں. پہلی چادر کو نکالا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر, دوسری چادر کو نکالا بھابھی ام فروہ آپ کی چادر, تیسری چادر کو نکالا بھابھی ام رباب آپ کی چادر, کلثوم آپ کی چادر. ہر ایک بیوی کو چادر جب تقسیم ہو گئی ختم کیا میں نے مجلس. روایت کہتی ہے آخر میں ایک چھوٹی سی چادر بچی ہوئی تھی, زینب نے اٹھایا, تڑپ گئی میری شہزادی, تڑپ گئی بیویاں. روایت کہتی ہے زینب چادر کو پکڑے ہوئے زندان کے گوشے میں گئی ہے, ننھی سی قبر تھی, چادر کو قبر پہ اڑا دیا اور ایک آواز دی, ایسے سکینہ اٹھو, پردے کا بڑا خیال تھا, دیکھو تمہاری چادر واپس آ گئی. اے سکینہ دیکھو تمہاری چادر واپس آ گئی. اے میرے لال اٹھو, ہم وطن جا رہے ہیں. کہتی تھی نا پھوپھی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں, دیکھو لال ہم رہا ہو گئے, ہم اپنے وطن کو جا رہے ہیں. سیعلم الذین ظلموا ایہم قلب ینقلبون بحق زیرابیہا وبالہا وبنوہا. بار الہ تجھے واسطہ ہے پنجتن پاک کا ہماری مختصر سے عبادت کو قبول فرما. بار الہ جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کو تو غیب سے انتظامات فرما.
بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے اور کسی وجہ سے ہم قرض کو ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ بہرحال اس دنیا میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار مقروض ہیں ان کے قرض کو تو غیب سے ادا فرما۔ بہرحال جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں تو ان کو اس شرف سے مشرف فرما، اور جو اس شرف سے مشرف ہو چکے ہیں ان کو دوبارہ اس شرف سے مشرف فرما۔ بہرحال جو بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، تجھے بیمار کربلا سید سجاد کا واسطہ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بہرحال ساری دعاؤں میں سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بلند دعا یہ ہے کہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔